امام ابن قیم رحمہ نے جمعے کی 32 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کتنے فضیلتیں بیان کی ہیں؟ 32۔ یہ فضائل ہیں جمعے کے۔ سب سے پہلے جمعے کو جو ہے یہ عید کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ جمعے کی اسپیشل فضیلت ہے کہ جمعے کے دن کو عید بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر جمعے کے دن نبی علیہ السلام نے کوئی بھی نفلی روزہ اکیلا جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ممانعت ہے۔ ہاں اگر آپ 3 رکھ رہے ہیں وہ جو ایام بیس کے، تو ان میں جمعہ آ جاتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن اسپیسیفکلی آپ جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ رمضان کے تو رکھنا ہی رکھنے۔ اس کے بعد جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ جمعے کے دن تقریباً عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش تھی۔ جمعے کے دن یہ جمعے کی فضیلت ہے کہ جمعے کے دن اکثر محدثین کے نزدیک زوال کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم آتے ہیں نا ظہر سے پہلے ایک زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ جمعے کے دن آپ آ جائیں مسجد میں، جب مرضی آ جائیں، 11 بجے آ جائیں، آگے نفل پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جائیں حتیٰ کہ خطیب جو ہے وہ خطبہ شروع کر دے یا اذان جمعہ ہو جائے، پھر آپ بند کریں، اس میں کوئی زوال نہیں ہے۔ یہ جمعے کے دن کی اسپیسیفیکیشن ہے۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ سے جو بھی خیر طلب کرو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعے کے دن ہے۔ جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ سید الایام کہا گیا، تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ اچھا، عید الفطر کو بھی سید الایام نہیں کہا گیا؟ عید الاضحیٰ کو بھی سید الایام نہیں کہا گیا؟ لیلۃ القدر کے بعد اگلا جو دن ہے اس کو بھی سید الایام نہیں کہا گیا، صرف جمعے کو سید الایام کہا گیا۔ یہ جمعے کا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے نا جمعہ عطا فرمایا یہودیوں کو، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا، جمعے سے محروم ہو۔ پھر کرسچینٹی کی باری آئی، کرسچنز کو یہ دن دیا، انہوں نے کہا نہیں اتوار صحیح ہے سارے، انہوں نے اتوار رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جب جمعے کا دن دیا تو انہوں نے تو کہا آمنا وصدقنا، قبول کیا دل کی عمیق گہرائیوں سے۔ اللہ رب العزت نے اس بنیاد پہ اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن کو قبول کیا نا، اب جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی۔ جنت میں سب آئے سب سے بعد میں ہیں، جائیں گے سب سے پہلے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے۔ جمعے کے حوالے سے کچھ صحیح احادیث ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 883 اور یہی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے 857۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا جو غسل ہے یہ پچھلے گناہوں کے کفارے اور اجر کا سبب ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، بہت سارے محدثین اسے واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کے غسل کو صرف سنت تک نہیں رکھتے، بہت سارے محدثین ایسے ہیں جو اسے واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ اور جمعے کے دن جو بندہ غسل کرتا ہے، نہاتا اپنے لیے نا، صرف نیت کرے کہ میں نے جمعہ ادا کرنا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اس کے لیے اجر بھی لکھتے ہیں۔ یہ 2 صحیح احادیث ہیں، جو 2 کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دونوں کی روایت ہے۔ بخاری کی 883 ہے اور مسلم کی 857 ہے۔ اب مسلم کی 857 میں ایک چیز اور بھی مینشن ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا، جمعے کے خطبے کے لیے آنا، خاموشی سے خطبہ سننا، اچھی طرح غسل کیا، آپ نے وضو کیا، غسل کے دوران بھی وضو کر سکتے ہیں، علیحدہ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ وضو کیا، غسل کیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے، خاموشی سے آ کے بیٹھے، خاموشی سے، انہماک سے، بڑے غور سے جمعے کا خطبہ سنا، تو اللہ رب العزت 2 جمعوں کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جمعہ صرف ایک روٹین نہیں ہے، چھٹی ملی ہے، گھنٹے دی ڈیٹ دی چھٹی ہے، چلو آؤ چکر لائیے، ٹوپی رکھی 8 دنوں بعد سر تے اللہ اکبر کر دی۔ میرے بھائیو، جمعے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے، صحابہ کرام تہجد کے ٹائم سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔